ہم لیکچر نمبر 7 پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے اعداد معدود مذکر کے ساتھ۔ اعداد وہ الفاظ ہیں جو کسی چیز کی مقدار، تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہر زبان میں یہ ہونا ضروری ہے، اگر یہ نہ ہو تو زبان انتہائی درجے ناقص اور نامکمل ہوتی ہے۔ ہم اسے پڑھیں گے، عربی ہندسوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کی یہاں سے اس لیول میں غواصی کرنے والے ہیں ہم اس دنیا میں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو اعداد ہیں اس کی شروعات ہوئی ہے ہندوستان سے۔ اتنی خوش قسمتی کی بات ہے نا بر صغیر والوں کے لیے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان والوں کے لیے، کہ جب ہند ایک تھا اس وقت یہاں پر اتنے بڑے علم کے سورما موجود تھے جنہوں نے اتنی بڑی کاوش کی ہے، اور پھر عرب ریاضی دانوں نے اس کو اپنایا اور یہ ہمارے سامنے بن کے سامنے آئے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف اس کے زاویے ہیں، اور ان زاویوں کو سامنے رکھتے ہی ایک دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں گا، کیا ہو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگی۔ یہ سادگی رکھتی ہیں، اپنے اندر بہت گہری تاثیر رکھتی ہے، جس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو، ایک ایک لفظ کے اوپر باضابطہ صرف یہ الگ سے بحث ہے کہ عدد اصل ہے یا حرف اصل ہے، رقم نمبر اصل ہے یا حرف اصل ہے، تاثیر کس کی ہے، اس کے اوپر ایک الگ سے باضابطہ مقالے، باضابطہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، ساری دنیا بھر میں استعمال ہونے شروع ہوئے۔ ایک ایسی چیز جو ہندوستان سے شروع ہوئی اور اب پوری دنیا میں ہر زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہاں دیکھیے، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا، جو نمبر انگریزی میں ہم استعمال کرتے ہیں 1 2 3 جس طرح سے بھی، وہ اصل میں عربی زبان کے جو ماہرین تھے، میتھمیٹکس کے جو ماہرین تھے، ان لوگوں نے اس کو بنایا، اور پھر تاریخی، تجارت، سائنس، ٹیکنالوجی کی جتنی بھی ترقیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ وسیع پیمانے پر قبول ہوتے چلے گئے، اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں اس کو مختلف فونٹس میں، مختلف اسکرپٹس میں، مختلف سٹائلز میں لکھا جاتا ہے، جس کی انتہا، ابتدا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہاں پر کیا ہے عدد کے ساتھ معاملہ، اس کو الفاظ میں استعمال کرنے کے قواعد کیا ہے وہ سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، عربی گنتی کرنا سیکھنا ہے، اور ان کے قاعدے کیسے ہیں بس اتنا جاننا ہے، اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے ایک اخبار ہے، آج کا اخبار ہے، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، الاربعاء، اور یہاں پر یہ نمبر ہے، یہ ہے عربک، لیکن یہاں پر انگریزی کے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، انگریزی کیا اردو عربک میں بھی یہی پہلے استعمال ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، انگلش میں استعمال ہونے بعد میں شروع ہوئے عربوں کو دیکھ کر، کیونکہ عربی میں علم تھا پہلے، تو اس کو ہم عربی الفاظ ہی کہیں گے، عربی نمبرز اور عربی ہندسے ہی کہیں گے، لیکن یہاں پر دوسرے جو عربی انداز ہے لکھنے کے وہ کیوں یوز نہیں ہوتا اور یہ کیوں یوز ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ایسا کیوں لکھا جاتا ہے، لمبے لمبے حروف کیوں نہیں لکھے جاتے، جیسے مثال کے طور پہ الاربعاء ہے، یہ لکھ دیا، یہاں پر یہ نہیں کیوں لکھا، یہ ہفتے کے دن کا نام ہے، تو ہفتے کے دن کا نام لکھا ہے نا، ایسا بھی تو لکھا جا سکتا تھا، کیا کہتے ہیں، ہفتے میں اس دن کا جو نمبر آ رہا ہے وہ نمبر لکھ دیا جائے، ہے نا،
یہاں رجب لکھا ہوا ہے تو یہاں پر مہینے کا نمبر لکھ دیا جائے سال میں جس نمبر پہ وہ آتا ہے نا. ایسا بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اعداد کو عربی زبان میں استعمال کرنا مشکل ہے. اسی لیے عام طور پر جو کاتبین ہوتے ہیں، جو صحافی ہوتے ہیں، وہ لوگ یا جو مقررین ہوتے ہیں، وہ عام طور پر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی پیچیدگیوں سے بچیں. میں آپ کو کچھ مثالیں یہاں پر دیتا ہوں. یہاں دیکھیں العدد یہ لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اس طرح سے، جیسے یہاں پر مثال ہے السنہ السابعہ والاربعون. سابعہ مطلب 7واں، الاربعون مطلب 40واں، یعنی 47واں سال ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر جیسے استعمال کیا، یہاں پر کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں، آسان نہیں ہوتا. یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی کچھ اسی اخبار میں سے کچھ تصاویر آپ کے سامنے ہیں. یہاں پر دیکھیں یہ الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. یہاں پر یہ پورا استعمال ہو رہا ہے، تو عدد کے موقع پر یہاں پر یہ کیوں استعمال نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جدل فی العراق بعد اقراری. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ جائے گا انسان، کیونکہ عام طور پر غلطیاں ہوتی ہیں بولنے میں اور عام طور پر لکھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہ نمبر لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام نہیں لکھا جاتا. کیا میں آپ کو بات سمجھا پا رہا ہوں؟ لیکن بہت سے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں، بہت سے لوگ اسی میں پھنس جاتے ہیں، اسی لیے اس طرح استعمال ہوتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں یہ اس طرح لکھ دیا گیا. اب پڑھنے والا آسانی سے پڑھ لے گا، سمجھ جائے گا نا. یہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ میں اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پر دیکھیں آپ، یہاں پر سوری یہاں دیکھیں سال لکھنا ہے تو اس طرح لکھا جا رہا ہے، اور یہاں پر یہ آپ کو آج کے اخبار کی میں بتا رہا ہوں، اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی اس طرح استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اب پڑھیں گے کہ ہم یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں نا، الفاظ پڑھتے جا رہے ہیں، درمیان میں عدد آئے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے اور ہم لکھیں گے کیسے، یہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آج سے ہماری اس کی شروعات ہے. تو تیار رہیے آپ لوگ اور ہم شروع کرتے ہیں. یہاں دیکھیں کم قلما عندک، آپ کے پاس کتنے قلم ہیں. کتنے کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کم سے ہو رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا، یہ زبان کا عجب 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 ہی فلسفہ ہے. زبان بدلتی ہے تو معنی ایسے بدل جاتا ہے کہ حیرت ہو جاتی ہے. اردو میں کم کہتے ہیں مقدار کم ہونے کو، اور عربی میں کم کہتے ہیں مقدار پوچھنے کو. کتنی عجیب سی بات ہے نا. خیر، عربی میں کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ کم؟ یہ استعمال ہوتا ہے مقدار پوچھنے کے لیے. جب مقدار پوچھی جائے گی تب عدد استعمال ہوگا نا، اتنے ہیں، اتنی مقدار میں ہے، تو اس کے لیے سوال آپ کو بتا دیا گیا. جیسے آپ کو پوچھنا ہے فلاں جگہ ہے، کہاں، کس جگہ ہے، تو ہم اس کے لیے اینا استعمال کرتے ہیں. کیفیت پوچھنا ہے تو کیفا استعمال کرتے ہیں. مقدار پوچھنا ہے تو کم استعمال کرتے ہیں. کم قلمن، دیکھو قلمن یاد رکھیں اسے. کم کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف کم کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. کم قلمن عندک، آپ کے پاس کتنے قلم ہیں؟ جواب ہے عندی ستۃ اقلام، ستۃ اقلام. ٹھیک ہے، میرے پاس 6 قلم ہیں. فی الحقیبۃ 8 دفاتر، میرے بیگ میں 6 نوٹ بکس ہیں، 6 دفتر ہیں، 8 دفتر ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہاں پر آپ دیکھیں یہ عدد ہے، 8 عدد ہے، 6 عدد ہے. اس کے بعد جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یعنی جن کے بارے میں جن کی مقدار بتائی جا رہی ہے، وہ جمع ہیں اور حالت جری میں ہیں. دفتر کی جمع دفاتر آتی ہے، اور دفاتر زیر قبول نہیں کرتا تو زیر کی جگہ پر اس کو زبر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی حالت جری میں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ
یہ ستہ اور ثمانیہ ہیں، اس کے بعد جو الفاظ آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے اور مجرور ہوں گے. اس کو ہم تفصیل سے آگے پڑھتے ہیں. اشتریت میں نے خریدا، ٹھیک ہے. تسعۃ کتب من المکتبۃ میں نے لائبریری سے 9 کتابیں خریدی. رأیت 7 رجال فی المسجد میں نے مسجد میں 7 آدمی دیکھے. کیا آپ لوگوں کو یہ الفاظ سمجھ میں آ گئے؟ کو آپ نے یہاں پر عین دی پڑھا، اس کے بعد عندی پڑھا، بالکل آپ نے صحیح کیا، آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس عادت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، عربی ٹیکسٹ جو قرآن کے علاوہ ہوتا ہے وہ نہیں پڑھتے، اس لیے عادت نہیں ہوتی. یہاں پر بھی دیکھیں کتب من المکتب صحیح ہے، لیکن پھر بھی یہ قرآن کا طرز ہے، ٹھیک ہے. اشتریت تسعۃ کتب الگ سے پڑھ سکتے آپ، الگ سے پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. جی کتب سر. من المکتبہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ایسے پڑھا جاتا ہے تسعۃ کتب، ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ان کے نیومرلز ہیں، اور یہ آپ کے سامنے جو لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ واحد، اثنان، یہ جو لکھے ہوئے ہیں اس کو فی الحال اسی طرح یاد کریے. ہم نے بتایا شروع میں کہ اعداد مذکر معدود کے ساتھ استعمال ہوں گے، تو اس کو یاد رکھیں، پھر تفصیل آگے آئے گی. واحد اثنانی پڑھیے اسے کوئی. 1 ایک، واحد 2 2، اثنانی 3 ثلاثۃ 4 4، اربعۃ 5 5، خمسۃ 6 ستۃ 7 7، سبعۃ 8 ثمانیۃ 9 تسعۃ 10 عشرۃ. یہ پڑھو پھر سے. 9 9 تسعۃ. اس کو اچھے سے پڑھو. تسعۃ 9. ماشاء اللہ بہت اچھے سے پڑھا آپ نے. واحد اثنان ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ستۃ سبعۃ ثمانیۃ تسعۃ عشرۃ. کیسے پڑھا میں نے؟ عشرۃ، ایسے پڑھنا صاف. یہاں پر ہیں آپ کے سامنے قواعد. واحد اور اثنان ان دونوں کو سب سے پہلے دیکھیں گے ہم. واحد مطلب ایک، اس کا معدود، یعنی معدود کسے کہتے ہیں؟ جس کو کاؤنٹ کیا جائے، جس کی مقدار بتائی جائے، کاؤنٹیبل ناؤن. ناؤن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ کوئی نہ کوئی ناؤن ہی ہوگا نا. معدود کا مطلب وہ جس کو شمار کیا جائے، وہ جس کو عدد میں لایا جائے. واحد کا ایک ہی ہوتا ہے. اثنانی 2. اس کے اندر آپ غور کریں، الف اور نون پہلے سے ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ مثنی، تثنیہ ہونے کو بتا رہا ہے. تو اس کا جو معدود ہوتا ہے وہ بھی مثنی ہی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. تو عام طور پر ان دونوں کا کاؤنٹیبل ناؤن ہی استعمال کیا جاتا ہے، عدد استعمال نہیں کیا جاتا. واحد اثنانی عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، کہہ دیا جاتا ہے جوال، مطلب جوال واحد، ایک موبائل، ٹھیک ہے. ہاتف محمول، ایک موبائل فون کہہ دیا جاتا ہے. اگر کہنا ہے 2 گھر تو بیتانی اثنانی استعمال نہیں ہوتا. عام طور پر بیتانی کا مطلب ہی ہے 2 گھر، تو اس کے اندر پہلے سے ہمیں عدد کا پتہ چل جاتا ہے، اسی لیے عدد کی خاص طور پر ضرورت جب ہوتی ہے تب ہی استعمال ہوتا ہے، خصوصاً تاکید کے موقع پر، ورنہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اب ضرورت عدد کی کہاں سے پڑتی ہے؟ 3 سے پڑتی ہے. جیسے بیوتن، بیوتن مطلب بہت سارے گھر، تو کتنے گھر ہے وہاں سے ضرورت پڑے گی نا. ثلاثۃ اربعۃ، یہاں سے عام طور پر عدد استعمال ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں یہ تو ہم نے پڑھ لیا عدد ہے، یہ عدد کے نام ہے سارے، ان کے ساتھ کاؤنٹیبل ناؤن جب آتا ہے، معدود جب آتا ہے تو اس کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے۔ 3 سے لے کے 10 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ جمع استعمال ہوتا ہے، یعنی سنگولر یوز نہیں ہوتا، جمع یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 3 سے لے کے 10 تک مخالف جنس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف اتنا سمجھیں کہ اگر ہم یہاں پر مذکر کاؤنٹیبل ناؤن یوز کر رہے ہیں تو ان عدد کے آخر میں تائے تانیث استعمال ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تائے تانیث کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ ہم کاؤنٹیبل ناؤنز مذکر استعمال کرنے والے ہیں۔ کیا بتایا میں نے؟ 3 سے لے کے 10 تک مخالف جنس میں عدد اور معدود ہوتے ہیں، اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ معدود جمع ہوتا ہے اور عدد مخالف جنس میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر صرف مذکر اور معدود کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہ؟ آخر میں دیکھ لو، میں نے وہی بتایا، جب معدود مذکر ہوتا ہے تو عدد کے آخر میں تائے تانیث آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں بالکل نہ صفت ہو کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے بیتن واحدن، اگر وہاں پر ہے ساعتن واحدتن تو وہ مطابق ہوتے ہیں، عدد اور معدود دونوں مطابق ہوتے ہیں، یہ بھی مطابق ہوتا ہے۔ یہاں چینج ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آج معدود مذکر کو پڑھیں گے، مسکولائن کاؤنٹیبل ناؤنز کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے فیمینائن کاؤنٹیبل ناؤنز کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کتاب واحد، پہلے کی مثال، کرسیانی اسنانی، یہ دونوں نا صفت ہو کے استعمال ہو رہے ہیں، ہے نا۔ جی یہاں سے ثلاثۃ اقلام، یہاں دیکھیں قلم ہے، قلم مذکر ہے تو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ 3 قلم ہے، تو مذکر کے لیے کیا استعمال ہوا؟ مؤنث عدد، ثلاثن نہیں ثلاثتن استعمال ہوا، ٹھیک ہے، یہ والا استعمال ہوا۔ ثلاثت جمع استعمال ہوئی، اقلام، اور اس کو زیر والی حالت میں کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ثلاثتن سے عشرتن تک، 3 سے لے کے 10 تک عدد کیسے استعمال ہوتا ہے؟ مرکب اضافی بن کر، یعنی عدد مضاف بنتا ہے، اور یہ معدود جو ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ یہ مطلب پیچھے سلائڈ کریں، اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا، جو واحدن ہے یہ نمبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو سورہ کلاس میں احد ہے وہ نمبر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ وہ نام ہے۔ چلیے ہم اس پوئم کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اعداد کو یاد کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ واحد اثنان، جی آ رہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں، غور سے سنیں، اچھے سے یاد کریں، اگر کسی کو اس کا میننگ سمجھنا ہے تو میں بھی بتاؤں گا۔ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد أرنب يجري يلعب ينزل يصعد حتى يتعب اثنان طفلان هما إخوان كبير وصغير معا يقرأان 3 قطط رمادي في الوسط أبيض على اليمين والثالث سقط 4 رجال رأوا الهلال شهر رمضان ظهر بين الجبال 5 أركان أعمدة الإسلام تنتهي بالحج تبدأ بالشهادتان 6 بنات أقامت صلاة ركعت سجدت لخالق الحياة 7 جمال تمشي فوق الرمال في صحراء معروفة بالجمال 8 أشكال مربوطة بالحبال دائرة مربع نجمة وهلال 9 أقلام أشكال وألوان بفضل الدراسة تحقق الأحلام 10 طماطم والبائع نائم نطت هربت فأصبح نادم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اب یہاں اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، غور سے سنیے، سمجھیے. یہ جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کے اندر الفاظ بہت کم ہیں، لیکن کیا آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہو کہ مجھے صرف اتنا لکھنے کے لیے 8 گھنٹے لگے؟ 8 گھنٹے. کیونکہ یہ عدد اور معدود عربی زبان کا اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اچھے اچھوں کو خوف آتا ہے اس سے. خوف کا مطلب غلطیاں نہ ہوں، اس کی کوشش ہوتی ہے لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اوپر پریکٹس کی کمی ہوتی ہے. جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی ریسورسز مجھے مل سکتی تھیں، جتنا میرے پاس وقت تھا، میں نے اس کو بہت زیادہ کھنگالا، بہت زیادہ سمجھا، بہت زیادہ آسان سے آسان بنانے کی میں نے کوشش کی، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس ترتیب سے میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں ان الفاظ میں. اس کو جتنا ہے نا اتنا یاد رکھ لو، جو کہا جا رہا ہے اس کے اندر اس کی پریکٹس کر لو، آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. یاد رکھیں یہ نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. ہم نے پڑھا سمانیتن، ہم نے پڑھا عدد 8. جب ہم اس کو 3 سے 10 تک میں استعمال کرتے ہیں تو مضاف استعمال کرتے ہیں نا. جی سر. جی مضاف استعمال کرتے ہیں. سمانیتن کو سمانیتو پڑھتے ہیں، اور اس کا معدود اگر مذکر ہو، جیسے کہ ہماری ان مثالوں میں ہم نے پڑھا، تو اس وقت یہ جو لفظ ہے یہ سمانیتو ہی استعمال ہوگا. اس کی مختلف شکلیں ہیں اصل میں، تو یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کبھی یہ سمانی استعمال ہوتا ہے، سمانو استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمانیتو استعمال ہوتا ہے، سمانین استعمال ہوتا ہے. تو یہ مختلف شکلوں میں بہت زیادہ پیچیدگی ہو جاتی ہے کہ کون سا کہاں پر بولا جائے گا، کہاں نہیں بولا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھو. جب 3 سے 10 تک میں عدد 8 مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے، اور اس کا معدود مذکر ہو، ٹھیک ہے، معدود مذکر ہو، تو یہ سمانیتو استعمال ہوتا ہے. یہ سمانیتو، یہ پیش کو مت دیکھو، یا کے ساتھ یہ کیا ہے، تانیث استعمال ہوتا ہے. کب؟ جب معدود مذکر ہو، ٹھیک ہے، اور یہ مضاف ہو. معرب ہوتا ہے، معرب کا مطلب رفع بھی آتا ہے اس کے اوپر، نصب بھی آتا ہے، اور جر بھی یہ قبول کرتا ہے. لفظ تینوں اعراب آتے ہیں. مثال ہؤلاء ثمانیۃ طلاب، دیکھو طالب مذکر ہے، مذکر معدود ہے، ثمانیۃ مضاف بن کے استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پر تائے تانیث استعمال ہوئی ہے. ثمانیۃ طلاب یہ خبر ہے، خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے، اسی لیے پیش ہے. قرأت میں نے پڑھا، اب جو پڑھا ہے، جس چیز کو پڑھا ہے وہ حالت نسبی میں ہوتی ہے. تو ثمانیۃ کتب، کتاب مذکر ہے نا، تو اس کی جمع کتب ہے، تو مذکر معدود استعمال ہو رہا ہے اور ثمانیہ مضاف استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں پر کیسے استعمال ہوا؟ تائے تانیث کے ساتھ. سلمت علی ثمانیۃ رجال، یہ فی صباح الیوم درمیان میں ہے، اصل میں کیسا ہے؟ سلمت علی ثمانیۃ رجال فی صباح الیوم، یعنی آج کی صبح میں نے سلام کیا 8 لوگوں کو. ثمانیۃ رجال.
تو اس کو درمیان میں ایسے بول دیا گیا. ہم بھی استعمال کرتے ہیں نا, درمیان میں بہت سارے الفاظ استعمال کرتے تھے. سلمت فی صباح اليوم علی ثمانیۃ رجال. دیکھو علی ثمانیۃ, ثمانیۃ نہیں ثمانیتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 8 عدد 8 مضاف ہوتا ہے, مذکر معدود کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اس وقت اس کی تائے تانیث لگی ہوتی ہے اور وہ تینوں حالتوں میں بھی آ سکتی ہے. اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی جی. دیکھیں آپ صرف اتنا سمجھیں کہ یہ جو ثمانیہ ہے, یہ جب اس کے ساتھ تائے تانیث لگتی ہے تو اس کے اوپر زبر زیر پیش تینوں بھی آ سکتا ہے. پہلی والی مثال حالت رفعی کی تھی, دوسری والی مثال حالت نصبی کی ہے, تیسری حالت جری کی. حالت نصبی میں اگر کوئی ورڈ آ جائے تو اس کے اوپر عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, فتحہ لگاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں آپ کو فتحہ نظر آ رہا ہے. قرأتو پڑھنا ایک کام ہے, کس نے پڑھا وہ اس کے اندر آ گیا, میں نے پڑھا. جس چیز کو پڑھا, جس چیز پر کام ہوتا ہے, میں نے بتایا کہ وہ زیر والی نہیں, پیش والی نہیں, زبر والی حالت میں ہوتا ہے. تو یہاں پر اس نے 8 کتابیں پڑھی تو ان کے اوپر پڑھنے کا فعل انجام ہوا نا, تو یہ پیش والی نہیں زبر والی حالت میں آئیں گے, اس لیے یہ حالت بدل کے یہاں پر ثمانیۃ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس بات کو اچھے سے سمجھو, اچھے سے سمجھو. بات وہ ان الفاظ کو سمجھنے کے نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ یہ جو اوپر کا اتنا قاعدہ ہے نا, اس قاعدے کو سمجھو. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ چلو بھائی, آپ کے حساب سے بالکل ترجمہ آپ بھی صحیح کہہ رہی ہو. 8 مردوں کو میں نے آج کی صبح میں سلام کیا. دیکھو سلمت, میں نے سلام کیا. جس کو سلام کیا جاتا ہے نا, اس سے پہلے علی لگا دیتے ہیں. مطلب ان پر سلام کرنا, ان پر سلامتی بھیجنا, یوں سمجھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے, ان کو سلامتی کی دعا دینا. جیسے سلمت علی ابی, میں نے اپنے ابو کو سلام کیا. اب ابو پر سلام کیا, علی ہے نا, پر نہیں, یہ عربی میں, ہم اردو میں کہتے ہیں سلام کیا, عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے سلامتی بھیجی ہے ابو پر. تو یہاں ایسا تو نہیں, اردو میں نہیں بولتے نا, اردو میں کہتے ہیں بیٹا سلام کرو, تو بچہ کہتا ہے السلام علیکم. علیکم, دیکھو یہاں پر بھی علی استعمال ہو رہا ہے, سلام کے ساتھ علی لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس پر سلامتی ہو اس سے پہلے علی استعمال کرتے ہیں. کم, تم سب پر. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں آگے. ہم نے ایک اور لفظ پڑھا عشرۃ. عشرۃ, اس کے کچھ قاعدے ہیں, ذہن میں رکھو. کبھی کبھی یہاں پر دیکھتے ہیں, یہاں کیا لکھا ہوا ہے, عدد 10 معدود کے ساتھ مختلف حالات, مختلف طرح سے استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کے معدود بدلتا ہے تو یہ بھی بدلتا ہے. ٹھیک ہے, مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں عدد مفرد ہے, یعنی صرف عشرۃ اکیلا استعمال ہو رہا ہے. ہمیں کہنا ہے 10 دن, ہمیں کہنا ہے 10 مہینے, اس طرح سے الگ استعمال کرنا ہے, صرف 10 استعمال کرنا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں عشرۃ مفرد. ٹھیک ہے, مفرد عدد. اور تو یہ اس وقت کیا ہوگا, معدود مخالف جنس میں آئے گا. اس کے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا معدود مذکر ہے تو یہاں پر عشرۃ استعمال ہوگا. جیسے ہم نے بتایا نا ثمانیۃ ہے, جیسے ہم نے بتایا ثلاثۃ ہے, ان کا معدود کیسا تھا؟ ان کا معدود مؤنث تھا نہیں, مذکر استعمال کیا ہم نے, تو مذکر تھا تو اس کے لیے آخر میں تائے تانیث. تو یہاں پر بھی عدد الگ الگ, عشرۃ الگ سے اگر لکھا جا رہا ہے, صرف عشرۃ بولا جا رہا ہے, تو 3 سے 10 کا جو سیم قاعدہ ہے, معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث استعمال ہوتا ہے, اسی طرح عشرۃ بھی استعمال ہوگا. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ عشرۃ نہ دوسروں کے ساتھ ملتا ہے, جیسے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. یہاں دیکھیں, یہ دیکھو عشرہ ہے, اس کے ساتھ ایک بھی مل رہا ہے, احد عشرہ ہے نا, تو ایسے ملتا ہے تو اس کا رول تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے یہاں پر کہا گیا جب صرف 10 کے بارے میں بولا جا رہا ہے اور
मुजक्कर है तो उसके साथ क्या आता है, ताए तानीस। ठीक है, मकस्तु, मैं ठहरा, फिर सऊदीयती, सऊदिया में, आशरत अय्यामिन, 10 दिन, यौम मुजक्कर है इसीलिए उसका अदद, उसकी जमा अय्याम लाई गई और अदद मुजक्कर नहीं मुअन्नस इस्तेमाल हुआ, आशरा। अब एक और पेचीदगी है, वो ये है कि कभी कभी अशरतुन पढ़ते हैं, कभी कभी आशारतुन पढ़ते हैं, कभी कभी आशारुन पढ़ते हैं, कभी कभी अशरुन पढ़ते हैं। ठीक है, इस वजह से यहां पर आपको एक छोटी सी बात बताई जा रही है मौके मौके से इसके कायदे आपको एक एक करके बताए जाएंगे। यानी ऐसा होगा कि आपको फिलहाल एक कायदा बताया गया, इसको जहन में रख लो, अच्छी से प्रैक्टिस कर लो, फिर दूसरा कायदा आएगा, आप दूसरे के प्रैक्टिस कर लो, दोनों को आपको समझने में आसानी होगी कि अच्छा ऐसा हाल है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम क्या करें। मादूद अगर मुजक्कर है, अशारतुन का मादूद अगर मुजक्कर है तो शीन जो है ना, अशारतुन में शीन है, वो फतहे के साथ आता है, जैसे आशारुन और आशारतुन। हम यहाँ पर सिर्फ मादूद मुजक्कर को देख रहे हैं इसीलिए आशारतुन। मिसाल देखते हैं ये शीन के फतहे की, कुरान में है फकफ्फारतुहु इत्आमु आशरती मसाकीन। मादूद मुजक्कर है, मिस्कीन, तायदानिस नहीं है, मिस्कीन, मिस्कीन की जमा है मसाकीन। ठीक है, 3 से 10 होने की वजह से, 3 से 10 अदद होने की वजह से इसका मादूद, इसका काउंटेबल नाउन जमा इस्तेमाल हो रहा है, मसाकीन इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब मसाकीन इस्तेमाल हुआ तो हमने देखा कि ये वर्ड असल में मुजक्कर है ना, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ, मिस्कीनतुन नहीं कहा, मिस्कीनुन है। ठीक है, तो जब मादूद मुजक्कर होता है तो शीन के ऊपर फतहा आता है। कुरान भी इस्तेमाल कर रहा है, अशरतुन नहीं इस्तेमाल कर रहा कुरान, आशरतुन। ठीक है, आशराती मसाकीन। और यहां देखते हैं मादूद मुजक्कर है, कौकब, कौकब कहते हैं सितारे को या सैयारे को। ठीक है, तो अब देखें कौकब मुजक्कर है, अहदा आशरा, अशरा नहीं, अहदा आशरा कौकबन। मैंने आपको जो समझाया उसको एक दफा फिर बोलता हूं। क्या बताया मैंने? मैंने ये बताया कि ये अशरतुन वाला जो लफ्ज है, अशरुन का भी इस्तेमाल होता है, सॉरी अशरुन का भी इस्तेमाल होता है, अशरतुन का भी इस्तेमाल होता है। हम यहां पर मादूद मुजक्कर के साथ आशारतु इस्तेमाल करेंगे, ताए तानीस के साथ इस्तेमाल करेंगे। मादूद मुजक्कर हो तो ताए तानीस लगेगा। दूसरी चीज, मादूद मुजक्कर हो तो शीन पर फतहा आएगा। ये आपके सामने दो अल्फाज, ठीक है, आशारुन और अशारतुन। ठीक है, यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि मादूद मुजक्कर अगर हो तो ताए तानीस इस्तेमाल होगी, आशारतुन इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। ओके, अब मैं यहां पर यह बता रहा था कि कभी ये अशरुन इस्तेमाल होता है, कभी ये अशरतुन इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों में अशरुन कब इस्तेमाल करें, अशारतुन कब इस्तेमाल करें? तो यहां पर यह बताया कि जब मादूद मुजक्कर हो, जैसे हमारे लेसन में है मादूद मुजक्कर है, तो हम शीन के फतहे के साथ इस्तेमाल करेंगे, अशरुन या अशरतुन नहीं बोलेंगे, अशारतुन बोलेंगे। ठीक है, चलो देखो भाई, मादूद मुजक्कर है तो
عشرتن بولیں گے شین کے فتحے کے ساتھ اور تائے تانیث کے ساتھ. آئی سمجھ میں بات؟ چلیے ہم نا کچھ مثالیں بناتے ہیں. بیتن اس کی جمع کیا ہے بھائی؟ بیوتن. جی بالکل اس کی جمع ہے بیوت. میں اس کی جمع نہیں لکھتا. اچھا اب ہمیں کہنا ہے 7 گھر. کیسے کہیں گے؟ سبعۃ بیوتن. بالکل شکرا جزیلا بہت بہترین. رجل. ٹھیک ہے اور باب. جی 69. کیا کہا؟ باب دروازہ. چلیے اور بنتن. بنتن تو مؤنث ہے نا. اچھا چلیے طفل چلیے طفل ہے ولد ہے. چلیے ماشاء اللہ کافی ہے اتنے. نہیں جی. نہیں ایک اور لکھ لیں اسٹارز بھی لکھ لیں نجمن بھی لکھ لیں. مسجدن بھی لکھ لیں. ایک جگہ طفل اور کریم دکھائیں گے. مسجد. اور کیا کہا؟ بولیے. طفل یدن. نہیں یدن نہیں مؤنث ہوتا ہے یدن. طالب. طالب. ارے بھائی یہ اسکول کے ماحول سے ذرا نکلو. ذرا ٹیکنالوجی والے الفاظ استعمال کرنا شروع کرو. آپ لوگوں کو ٹیکنالوجی والے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. ابھی تک ہم یہی استعمال کرتے جا رہے ہیں. ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا. ہم لوگوں کو بہت مشکل ہوئی پھر. ٹھیک ہے ابھی ہم اسکیل پنسل ہی میں لیں گے. ہم اسکیل پنسل میں رہیں گے تو کیسے ہوگا ہے نا. جوال ماشاء اللہ. جی. چلیے بیتن مذکر ہے. اس کے لیے ہم ایک عدد چوز کرتے ہیں. کوئی عدد بتائیے 3 سے لے کے 10 تک میں بتاؤ. خمسۃ. چلیے 5. اب مجھے بتاؤ کیسے بولیں گے؟ ہم سا. سا کیا خمسۃ بنا رہے مضاف ہوتا ہے. خمسۃ بیوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جمع استعمال ہوگی نا. اسی کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے ہیں؟ جی جی جی. چلیے اب خمسۃ بیوتن. یہاں دیکھیں کیا ہے یہ. ہم یہاں لکھتے ہیں اس کو عدد مضاف ہوا ہے. ٹھیک ہے اور یہاں لکھتے ہیں معدود. اور کیا ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے نا. مضاف مذکر بھی. جی جی مضاف الیہ ہے. اور کیا ہے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے چلیے یہ بھی ایڈ کر دیں گے مذکر. ٹھیک ہے کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا لکھ رہا ہوں یا سر سے اوپر سے جا رہا ہے پورا؟ جی اچھے سے سمجھ آ رہا ہے. اس کے اوپر وقت اگر جائے تو پریشان مت ہونا. میں نے کہا نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. دیکھیے خمسۃ بیوتن تھا تو ہم نے عدد کو کیا کیا. یاد رکھیں یہ ذہن میں رکھیں معدود مذکر ہے. معدود مذکر ہے بیتن.
تو ہم نے کیا کیا، خمسۃ بنا دیا، اس کے اوپر سے تنوین ہٹا دی اور صرف پیش رکھا. یہ خمسطہ بھی ہو سکتا ہے، خمستی بھی ہو سکتی ہے، حالات کے حساب سے جب چینج ہوگا. یہاں پر فی ایڈ کر دیا تو فی خمستی. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم فی الحال نامنل کیس میں پڑھ رہے ہیں. خمسۃ تن کیوں نہیں آیا آپ لوگ بتا سکتے ہو؟ کیونکہ یہ 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد میں سے ہے اور یہ مضاف بن کے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عدد کیا ہے؟ مضاف ہونے کی حالت میں ہے. اب اس کے ساتھ جو استعمال ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں تمیز. میں اس کو بعد میں سمجھاؤں گا، لیکن فی الحال آپ یہ دیکھیں جو معدود ہے وہ معدود جمع والی حالت میں ہے. لکھتے ہیں اس کو، معدود جمع. ٹھیک ہے، معدود ہے، جمع والی حالت میں ہے، مذکر ہے، اور یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، اسی لیے مجرور ہے. ٹھیک ہے، خمسۃ بیوت. سمجھ میں آیا؟ چلیے اب مجھے بتائیے مفتاح کے لیے 1 سے لے کے 9 تک، 1 سے لے کے 10 تک بتائیے. 1 2 3 4 5 6 کوئی بھی ایک نمبر بتائیے جلدی سے. 2. جی کوئی بولو. 1 تسعتن مطلب کیا؟ 9. تو یہ بولو نا، تسعہ. ٹھیک ہے، دیکھو تسعن یہ ہے نا، تسعن یہ بھی 9 ہے، لیکن ہم یہاں پر تسعہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تائے تانیث ایڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ تائے تانیث 3 سے لے کے 10 تک کے عددوں میں اس وقت استعمال ہوتی ہے جب معدود مذکر ہو. ہمارا معدود مذکر ہے نا، اسی لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. تسعہ تن استعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تسعۃ ہوگا. تسعۃ ہوگا. کیوں ہوگا تسعۃ؟ یہ کیونکہ یہ مضاف ہے. کیونکہ یہ مضاف ہے. شکرن جزیلا. اچھا، اب مفتاح کی جمع کیا ہے؟ مفاتیح. مفاتیح. ٹھیک ہے، مفاتیح. میں اعراب لگا دیتا ہوں اس کا ضبط. مفاتیح. اب یہ مفاتیح ایسا لفظ ہے جس کے اوپر جو تنوین نہیں آتی اور ساتھ ہی ساتھ یہ زیر قبول نہیں کرتا، تو یہاں پر کیا استعمال ہوگا؟ زبر. تو ہم کیا کریں گے یہاں پر؟ کیسے پڑھیں گے اسے؟ مفاتیح. مفاتیح. یہ بھی حالت جری میں ہے نا، یہ بھی حالت جری میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. بالکل، کوئی اور جواب نہیں دے رہا مجھے. دیکھو میں آپ لوگوں کے لیے یہ الگ سے یہاں پر ٹائپ کر کے سمجھا رہا ہوں. میں بتاؤں؟ ٹھیک ہے میں بتا رہی ہوں. کہ اس میں اس لیے یہ اس میں پیش آیا پہلے تو کیونکہ آپ نے بولا تھا کہ 3 سے لے کے 10 تک جتنے بھی کاؤنٹنگ کے ورڈز ہوں گے عربی کے وہ مضاف ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے نا اس پہ زیر اس لیے نہیں آیا کیونکہ آپ نے بولا کہ دیکھیں عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن پہ زیر نہیں آتا، وہ قبول ہی نہیں کرتے زیر ہونا، تو اس لیے ہمیں مجبوراً اس کو نا حالت جری میں ہے یہ، کیونکہ اس سے پہلے والا ورڈ مضاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو حالت جری میں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قبول ہی نہیں کرتا، تو اس لیے اس پہ زبر لگایا ہے. اور کیا رہ گیا؟ یہ جمع اور تو کیوں ہے؟ بس یہاں پر تائے تانیث کیوں آیا؟ جمع. ٹھیک ہے سوری. جمع جو ہے کیونکہ یہ آپ نے ابھی اس سے پہلے پڑھایا تھا کہ 3 سے لے کے 10 تک جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ تائے تانیث کے ساتھ آئیں گے اگر ان کا مذکر معدود ہوگا، مطلب جو ان کے برابر والا ورڈ آئے گا نا وہ مذکر ہوگا. ٹھیک ہے، اور مذکر جو ہے وہ جمع میں آتا ہے.
ایسے ہی کچھ تھا. مذکر جو ہے جمع میں آتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب جیسے رجولن ہے، اب اس کے بعد ورڈ تو وہ ہم رجالن کر دیں گے، مطلب جمع. یہی بولا تھا آپ نے. میں آپ سے جو پھر سے بول رہا ہوں، دیکھیں یہ ہر کسی کو، یہ 10 ورڈز میں ہر کسی کو بولنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 سے لے کے 10 تک کے کاؤنٹیبل ناؤنس جمع استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجرور استعمال ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ جی سر. 3 سے لے کے 10 تک اگر معدود مذکر ہیں تو عدد کے آخر میں تائے تانیث استعمال ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ جی. جی. چلیے، رجل اگر اس کی جمع بنے گی تو کیا بنے گی؟ رجال. رجال. یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. مذکر ہے. تو اگر ہم اسے عدد کے ساتھ استعمال کریں گے تو معدود مذکر ہوگا نا؟ جی. اوکے. تو اب مجھے کوئی ایک نمبر بتاؤ اور اس کو معدود مذکر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے وہ بول کے دکھاؤ. ستة 3 رجال. سے. ٹھیک ہے. 6. پہلے اردو میں بولا کرو، کہہ رہا ہوں میں، ورنہ میں کیسے پہچانوں گا کہ آپ نے کس کو کہا؟ مجھے کیا پتا آپ ستہ کو 9 سمجھ رہے ہوں گے، ہے نا؟ ستہ جی. تو یہاں پر میں نے تن کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ یہ مضاف ہے نا، ٹھیک ہے. اور مضاف پہ تنوین نہیں ہوتا. جی شکریہ. ہاں، اب میں کیا لکھوں؟ ستۃ رجال. صحیح ہے یہ؟ ستة رجال لکھیں. رجالن. کیوں رجالن؟ جی. یہ حرف جر ہے. کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف یہ حرف جر نہیں ہے، یہ مضاف ہے، اور مضاف اپنے سے بعد والے لفظ کو جر دیتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ 6 مرد. ٹھیک ہے. چلیے. ہاں، اب یہ کیا ہے؟ سکین. بولو. 4. سکین کیا ہے؟ چھری. چھری. ٹھیک ہے. اس کی جمع کیا آتی ہے پتہ ہے؟ چھریاں. جی. اور آپ کے گھر میں کتنی چھریاں ہیں؟ تانی. کوئی بھی ایک نمبر بولو بھائی. 4. 4. 4 چھریاں. عربی میں 4 کیسے کہتے ہیں اگر معدود مذکر ہو تو؟ اربعۃ. اور جمع کیا ہے اس کی؟ پتا ہے؟ نہیں پتا، آپ لکھ رہے ہیں وہی ہوگا. صحیح ہے. سکاکین کہتے ہیں. اربعۃ سکاکین. صحیح ہے. نہیں، زیر آئے گا نا. بالکل زیر آنا چاہیے، سکاکین ہونا چاہیے، لیکن یہ مفاتیح کی طرح سکاکین ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس کو زبر دے دیں. زبر آئے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی. چلیے. باب. کتنے دروازے ہیں؟ سر ایک سیکنڈ رک جائیں. یہ تھا، دیکھیں آپ نے گھر میں صحیح بیوتن میں آپ نے 2 زیر لگائے، ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ آ گئی، لیکن آپ نے
اس میں اس سے نیچے والے میں ایک زبر کیوں لگایا؟ دو نہیں زبر ہونے چاہیے تھے؟ کہاں؟ جیسے ابھی آپ نے سکاکین میں ایک زبر لگایا ہے، آپ کو دو زبر نہیں لگانے چاہیے تھے؟ میں نے آپ سے کہا کہ مفاتیح کے وزن پر ہے سکاکین. یہ ایسے الفاظ ہیں جو تنوین بھی قبول نہیں کرتے. او ٹھیک ہے. مؤنث نام کیسے ہوتے ہیں ویسے استعمال ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. چلیے اب بتائیے آپ کے گھر میں کتنے دروازے ہیں؟ 7. 7 دروازے ہیں. 7 کو عربی میں کیا کہیں گے؟ 7. ماشاء اللہ. سبعتن کہہ رہے ہیں. 7 کو عربی میں سبعتو نہیں کہتے، سبعتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اوکے 7. اوکے. تو باب مذکر ہے نا، معدود مذکر کے ساتھ اگر کہنا ہے تو ہم سب کیسے بولیں گے؟ سبعتن یا کیا بولیں گے؟ 7 کہیں گے پھر سر. اوکے سبعتو. جمع کیا آتی ہے اس کی؟ ابواب. اوکے. اب کیا استعمال کریں گے؟ ابوابین. بابن. ابوابن. ماشاء اللہ. آپ لوگ اس طرح سے پریکٹس نہیں کرو گے مجھے پتا ہے، اسی لیے میں یہاں کروا رہا ہوں خود لکھ کے. واہ. طفلن. ابھی دریالہ بتائیے. ہاں بتاؤ. طفلن کسے کہتے ہیں دریالہ صاحبہ؟ طفلن بچے کو. بچے کو. اوکے. تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اطفال. اطفال. کتنے اطفال چاہیے آپ کو اپنی زندگی میں؟ اچھا چلو اس کو کٹ کر دو، میں چینج کر دیتا ہوں. ایک کام کرتے ہیں. اچھا اپنی زندگی میں کتنے اطفال دیکھے آپ نے؟ اچھا ذرا زیادہ ہو جائے گا، 3 سے 10 تک. اچھا کوئی بھی ایک عدد بتاؤ 3 سے 10 تک. عشرہ. عشرتن. عشرۃ. چلیے دریالہ صاحبہ بتائیے کیسے لکھنا ہے اس کو؟ اشرو نہیں اشرتو. عشرۃ لکھیں یا عشرۃ لکھیں؟ اشرتو عشا. کیوں بھائی؟ کیونکہ مضاف بن رہا ہے نا. ارے واہ اشرتو. کیا فلسفہ نیا نکالا آپ نے. میں نے پوچھا شین کے اوپر فتحہ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب 8 ہے. اس کا مطلب 8 ہے. ہاں اس کا مطلب 10 ہے. او ہاں جی. مجھے کس 10 کا مطلب؟ کاؤنٹنگ بھی نہیں آتی. نہیں نا ہم سیکھ رہے ہیں اسی لیے تو پریکٹس کر رہے ہیں. عاش دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ اسی لیے کرنا ہے. میں یہاں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں نا. اب دیکھیں آپ کو جواب دینا ہے. دیکھو میں پہلے نا اطفال لکھ لیتا ہوں. اطفال. اب یہاں بتاؤ کیا لکھیں گے؟ اطفالن یا اطفالن یا اطفالن؟ اطفالین. اطفالن. اوکے ٹھیک ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو دوبارہ سے یہ ورڈ یوز کرنا ہے. دیکھو عشرہ کہتے ہیں 10 کو، یہاں ہمیں کہنا ہے 10 بچے. تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا
کہ بچے جو ہے یہ مذکر ہیں، ہے نا، بچہ مذکر ہے، تو ہم نے تائے تانیث استعمال کر لی، عشرن نہیں کہا، عشرتن کہا۔ دوسری چیز عشرتن بھی نہیں کہا، عشا کہا، شین کے اوپر فتحہ کہا، کیوں؟ کیونکہ معدود مذکر ہوتا ہے تو عشرتن یہ جو لفظ ہے یہ شین کے فتحے کے ساتھ اور تائے تانیث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے پڑھا تسعتن عشرتن، ایسے پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے، اور یہ مضاف ہوتا ہے اسی لیے اس سے پہلے اس پر تنوین نہیں ہے، اور یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے اسی لیے یہاں پر یہ مکسور ہے۔ اب ہم کہتے ہیں 10 ستارے، 10 ستارے، چلیے ستارے کی عربی کیا ہوگی؟ نجمن. دورے حالہ صاحبہ سے پوچھ رہا ہوں۔ نجوم. نجوم، بالکل، تھینک یو، نجومی بہترین، ہوتا ہے نا اس سے. ہاں نجومی، اچھا یاد رکھا آپ نے۔ اب ذرا یہ بتاؤ نجومن پڑھیں گے یا کیا پڑھیں گے؟ نجومن، نجومن، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا. اوکے، اب ان دونوں کا جو قصہ ہے ذرا سناؤ مجھے، عشرتن یا عشرتو یا عشرتو، کیا ہے یہ، کیوں ایسے لکھا ہم نے؟ میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیں۔ مجھے بھول گیا. کوئی اور بتائے؟ میں بتاؤں؟ کوئی بات جی، دیکھیں بھولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی بہت زیادہ بھولتا ہوں ان سب چیزوں کو، یہ اسی لیے پریکٹس ہو رہی ہے تاکہ ہم اس کو بار بار کرتے جائیں، یہ چیزیں رٹنے سے مشکل ہو جاتی ہیں، رٹنے کے ساتھ ان کو پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہے، تو پلیز اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میں اتنی ہر کلاس میں اتنی دیر نہیں لگاتا ایسے لکھ لکھ کے، جب ضرورت ہوتی ہے تب کرتا ہوں، تو اس بات کو سمجھیں پلیز۔ ہاں جی فضا صاحبہ، آپ تفصیل سے اچھے سے ذرا کلیئرلی بتائیں، مجھ سے زیادہ آسان آپ کر سکتی ہو، آپ کر کے بتائیں تاکہ سب سمجھیں۔ سب سے پہلے تو جو اشارتو ہے وہ مضاف ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آیا، اور اس کا جو معدود ہے وہ مضاف الیہ ہے اس لیے نجومن آیا۔ اس کا جو معدود ہے وہ مذکر ہے اس لیے اس کی جو عدد ہے وہ تثنیہ آئے گا، اس لیے اشارتو آیا ہے، اور تسنیہ اس کا نہیں، معدود تسنیہ نہیں، مؤنث۔ تانیث، ہاں تائے تانی وہ مونس ہے، کیا ہے، ہاں مونس۔ اس کا جو معدود ہے وہ مذکر ہے اس لیے اس کا عدد مونس آیا ہے، چینج آتا ہے نا اپوزٹ، اور جی اس کا معدود مذکر ہے اس لیے اشارہ کا جو شین ہے اس پر فتحہ آیا ہے۔ زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یکسر خیرکی یا فضا، زبردست۔ چلیے تھینک یو۔ ذرا دیکھتے ہیں یہاں پر کون ہے، اریبہ صاحبہ ذرا آئیے آپ میدان میں، بتائیے۔ ولدن کیا معنی ہے اس کا؟ ولد بیٹا، لڑکا. اوکے، لڑکا، بیٹا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیے ہمیں کہنا ہے 8 لڑکے، کیسے کہیں گے؟ 8 کو کہتے ہیں سمانیتن، تو یہ کہیں گے سمانیتو اولادن. ماشاء اللہ، ذرا مجھے بتائیے ثمانیت اولادن کا قصہ کیا ہے، کیوں ایسے سمانیتو پڑھا جا رہا ہے، سمانی کیوں نہیں کہا جا رہا، یہ سب بتائیے۔ دیکھو سمانو کیوں نہیں پڑھ رہے، سمانی یہ کیوں ہے، ذرا بتائیے۔ سمانیتو یہ اس لیے ہے کیونکہ کیا بولتے ہیں، اسی لیے تو بلوایا سمانیتو جا رہا ہے اولادن. تاکہ آپ بولیں۔
تو جو ہے وہ مذکر کے ساتھ سوری جمع بن رہا ہے نا ولد، تو تائے تانیث کے ساتھ آئے گا اور وہ پھر مجرور ہو جائے گا ہمارا جمع. ماشاء اللہ. اور کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ جب معدود مذکر ہوتا ہے تو ثمانیۃ یہ تا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی ہاں ذہن میں رکھیں اسے. ٹھیک ہے، جی مضاف جی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک پیش ہے، ایک زبر آئے گا ایک زیر آئے گا، دو زبر دو زیر دو پیش مضاف پر نہیں آتا. بس یہی بات تھی. آپ نے اچھا بتایا، شکریہ. جی. چلیے اب کس نے نہیں بتایا؟ یہ حفصہ احمد کو کیا ہو گیا، نمرہ کو کیا ہو گیا، اقصی خلیل کو کیا ہو گیا، اور ان کا نام کیا ہے؟ زنیرہ ہے یہاں پر، مجھے نظر ہی نہیں آ رہی ہے لوگ. یہ کیا نام ہے ان کا؟ نہیں سنہرا. کیا نام ہے ان کا؟ رائل لکھا ہوا ہے یہاں پر. ہناوے. سر جی میں بتاؤں؟ جی سر. جی جی بتائیں. مسجد ایک مسجد، اور ہم نے 9 مسجدیں لینی ہیں تو ہم کہیں گے تسعۃ. 9 مسجدیں لینی ہیں. مساجد. چلیے تسعہ، جی. زبردست. تس گڈ. اچھا، اب یہاں پر تسعۃ. یہ تسعۃ استعمال کریں گے. جی سر. اوکے جی، کیوں استعمال کریں گے تسعۃ؟ کیونکہ یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اعداد کے ساتھ وہ آتی ہے جمع، کیا نہیں آ رہا. اگر اعداد مذکر ہو تو تائے تانیث آتی ہے، معدود مذکر ہو تو تائے تانیث آتی ہے جی اعداد کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہاں بتائیے کیا لگے گا. مساجدو ہے، مساجدن ہے، کیا بولیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ مساجدہ. مساجدہ. اوکے، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے نا، اور یہ وہ بھی قبول نہیں کرتا. شاباش شاباش. ان کو نظر نہ لگے ذرا، ان کو نا ماشاء اللہ کہو سب. ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. اوکے اچھا، اب ہے آخر والا لفظ. کون بتائے گا ہمیں؟ میں کرنا چاہوں گی. اوکے چلیے، سب سے پہلے بتائیے یہ لفظ جمع بن کر کیا بنے گا؟ طلاب. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. طلاب. ٹھیک ہے، اب 3 سے لے کے 10 تک میں بتائیے کتنے بچے، کتنے طلبہ؟ 3. ثلاثۃ. ٹھیک ہے، اب بتاؤ کیسے بولیں گے ہم؟ ثلاثۃ طلاب. ثلاثۃ طلاب. جی. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ یہاں پر ثلاثۃ کیوں استعمال ہوا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا یہاں پر یہ مذکر ہے؟ معدود مذکر ہوگا تو تائے تانیث استعمال ہوگا نا. گڈ، شاباش، ماشاء اللہ، بہت بہترین. رأیت 5 رجال کیسے کہیں گے؟ خمسۃ. خمسۃ. ٹھیک ہے، چلیے آگے.
عندي 7 أقلام. زبردست. آگے. اشتريت 7 دفاتر. 6 6. 8 ٹھیک ہے. معی ڈیش کراسی ایسے کہیں گے. 3 كراسي. 3 ٹھیک ہے. رأيت ڈیش اولاد فی المدرسة 5 کہیں گے نا. کیسے کہیں گے؟ خمستا کہیں گے، خمسطو کہیں گے، خمستی کہیں گے. خمسطو کہیں گے. خمسطو ٹھیک ہے. عندی 2 صحیح ہے. سر یہ خمسہ تو کیسے ٹھیک ہے؟ رأیتو ہے نا، رأیتو خمسہ تو نہیں ہوگا. یہ بھی صحیح. ٹھیک ہے. کہاں گیا؟ یہ بھی غلط ہے. خیر اس کو نا صحیح کرتے ہیں. کیا آنا چاہیے یہاں پر بتاؤ 7 کے لیے؟ سبعة ہوگا، ستہ تو 6 ہوتا ہے. 7 ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد ڈیش کتبن ایسے کہیں گے. سر یہ بھی تو غلط ہے. حملتو 4. اوہو چلو چھوڑو اس کو. یہ دیکھو اگلے بھی چیک کر لیں، اکٹھے ٹھیک کر لیں. معی 10 کتب جدیدۃ. کیا یہ لفظ صحیح ہے؟ جی صحیح ہے. جی سر. 10 تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں. نہیں، عشرتو ہی ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. اب یہ بتاؤ صحیح ہے یہ؟ جی سر. نہیں ہے یہ بھی صحیح. جی. ٹھیک ہے. نہیں یہ اثنین ہوگا نا. ہاں اثنین ہوگا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا. ہاں مفعول ہے نا. بالکل بالکل. چلیے ہاں اب تو صحیح ہو گئے سارے. چلیے اب آگے اس کو دیکھتے ہیں. سر بولو. جب اثنین ہو گیا پھر قلمین قلمین نہیں ہونا ہوگا. چاہیے. کر لیں گے اسے. چلو ٹھیک ہے. اچھا کیا آپ نے. چلو کم کتابا عندک کیسے بولیں گے؟ ثلاثة كتب. اوکے ٹھیک ہے. ہاں کم قلما معک 7 اقلام. 7 اقلام ماشاء اللہ. ہاں اشتریت ڈیش کتب من المکتبۃ. 9 بولیں گے، 9 بولیں گے، 9 بولیں گے. 9. ماشاء اللہ زبردست. حملت ڈیش اکیاس. اکیاس یعنی میں نے 4 بولیں گے، 4 بولیں گے یا کچھ بھی نہیں بولیں گے؟ 4. 4 ٹھیک ہے. معی 5 قلم کیا غلطی ہے اس میں بتاؤ. 5 اقلام. اقلام ماشاء اللہ. رأیت 3 دفتر صحیح ہے. جی غلطیاں سر کیا ہے اس پہلے یہ میں بتاؤ. غلطیاں کیا ہے یہ بتاؤ. بول کے مت دکھاؤ. ثلاثہ غلط ہے اور پھر دفتر بھی غلط ہے. یہ جمع آئے گا اور یہاں پہ جمع تائید ہے. انیس آئے گی. ماشاء اللہ. 3 دفاتر ماشاء اللہ. چلو عندي 7 کتب صحیح ہے.
सबअतु होगा, तबातु होगा, क्यों होगा? मुज़ाफ है। अच्छा मुज़ाफ है, तो पहले नहीं था। नहीं, क्योंकि वो उसके पेश वाली हालत में होता है, वो है फाइल। ठीक है ठीक है ठीक है। फिल हकीबतु तिसाता कुर्रासतिन, सही है। नहीं सर, ये तिसातु होगा। और और ताय फिर तानीस कुर्रासतिन की कुर्रासा ताय की जमा तानीस आएगी नहीं ना, होगी ना। करारीस। ठीक है, तिसातु करारीस, ठीक है। चलिए यहां देखो, ये गौर से अच्छे से समझो इसे। ये कम जो है ये मिकदार पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, बताया मैंने। जिस चीज की मिकदार पूछी जाए उससे पहले कम या बिकम इस्तेमाल होता है, ठीक है, कम या बिकम। इन दोनों के इस्तेमाल का तरीका देखें। अगर हम सिर्फ कम कहें, बिकम न कहें, सिर्फ कम कहें, तो ये तो पहले आ जाएगा, बताया। जिस चीज की मिकदार पूछी जाए उसको मुफरद और मंसूब पढ़ते हैं, मुफरद पढ़ते हैं और मंसूब, जमा नहीं आती उसकी, चाहे वो जितनी भी मिकदार में आपको लेना हो, ठीक है। आप उस जितनी भी मिकदार के बारे में पूछना हो, जैसे कम किताबन, किताब मुफरद है, मंसूब है, किताबन फिल मकतबती, लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, कम किताबन फिल मकतबती, ठीक है। और अगर बिकम पढ़ेंगे, अगर हरफे जर साथ लगाएंगे तो मजरूर और मंसूब दोनों पढ़ सकते हैं, जैसे बिकम रूबियतन या बिकम रूबियतिन, कितने पैसे, कितने रुपये, ठीक है, रूबिया, ठीक है, समझ में आ गया? जी। नहीं समझ में आया? देखो कम मिकदार पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कम पूछेंगे, कम सिर्फ कम बोलेंगे तो मुफरद और मंसूब इस्तेमाल करेंगे उसके साथ जिसकी मिकदार पूछी जाए। कम किताबन, कम रिजालन, कम बनातन, ठीक है, समझ में आया? और कम मदरसतन, कम जामिअतन, और अगर हम हालत वो इराबिल हर्फ को यूज करेंगे तो कम मुवव्वफीना, ठीक है, कम मुस्लिमीना, कम मुस्लिमीन फी पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने मुसलमान हैं, कम मुस्लिमीना, सही है। नहीं, कम मुस्लिमन आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि मुफरद इस्तेमाल हो रहा है, कम मुस्लिमन फिल मकतबती। अगर हम बिकम पढ़ रहे हैं तो वहां पर हमें इख्तियार है, हम चाहे उसको मजरूर पढ़ें या फिर मंसूब पढ़ें, जैसे बिकम रूबियतिन हादा, ये कितने रुपये में है, बिकम रूबियतन या बिकम रूबियतिन, समझ आ गया? यही बोलना है बस, ठीक है।